علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان أكبر. الله. ما شاء ما شاء الله الله. ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يا الله. بہت خوب. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. 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 وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سبحان الله. يا ما شاء الله. بہت اچھے. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله. بے شک. وبشر المؤمنين
بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم ملک کے ممتاز قاری جناب قاری ذیشان حنیف صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع رمضان پاک کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ سلطنتیں چلانے کا بھی ایک بہترین نظام جو ہے وہ دنیا کے سامنے اسلام نے پیش کیا، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ ایسے ادوار آئے جب لوگوں میں زکوٰۃ کی وصولی کی گئی اور پھر اس کو غرباء میں تقسیم کیا گیا. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور سب تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں کو معلوم ہے. زکوٰۃ دینے والے سڑکوں پہ پھرتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ ایک صاحب جو تھے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں گئے. انہوں نے جا کے عرض کیا کہ یہ لوگوں میں دولت کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے جواباً فرمایا نہیں، جب تک یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک ان میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. ارشاد فرمایا سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 7 ہے کہ تاکہ تمہاری دولت جو ہے یہ خوشحال اور مالدار لوگوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے. یہ جو گردش دولت کا تصور ہے یہ اسلام نے سب سے پہلے دیا ہے. اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ مساوات ہو، معاشی طور پر بھی مساوات ہو، اور چھوٹے بڑے کا جو فرق ہے اس کو اسلام نے ہی دنیا میں مٹایا تھا. اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا مشہور ان کا شعر ہے، کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نکتۂ شر مبیعی است و بس، کہ جو جہان میں کوئی آدمی غریب نہ رہے، محتاج نہ رہے، یہ نکتۂ شر مبیع ہے. اصل شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام کا تیسرا اہم جو رکن ہے یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 82 مرتبہ کے قریب قرآن حکیم میں نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. یہ ایک ایسی خالص مالی عبادت ہے جس سے آپ کا جو رزق ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے پاس، اس کی میل دور ہو جاتی ہے اور وہ خالص ہو جاتا ہے. اور جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ مخلوق کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہو جاتے ہیں. اور جو خسیس ہوتے ہیں، جو نئی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مال کے اوپر سام بن کے بیٹھتے ہیں، وہ اللہ سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ جنت سے بھی دور ہوتے ہیں، دوزخ کے قریب ہوتے ہیں، مخلوق سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس پہ آج ہم تفصیل سے بحث جو ہے میرے اسکالر کریں گے. لیکن یہ مال کی حوث اور خواہش جو ہے اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے، چونکہ مال کی حوث جہاں آ جاتی ہے
اس کے ساتھ ہی تکبر آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے، بخل آ جاتا ہے، ہوس آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے۔ ان سب جو نفسیات اور ذہن کی بیماریاں ہیں اور قلب کی، ان کا حل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے ایام جو ہوتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اس طرح جو تھے وہ سخاوت کرتے تھے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آج میرے مہمان جو ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر مفتی یونس رضوی صاحب ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے ملک کی۔ ان کے ساتھ اسکالر ہیں بہت معروف ڈاکٹر غلام احمد صاحب، آج کئی عرصے کے بعد میرے قابو چڑھے ہیں اور یہ غیر حاضر رہے بہت عرصہ۔ اور نعت ملک کے صف اول کے نعت خان جناب عثمان چشتی صاحب سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ اگر آج ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے بہت یہ ان کا گروپ ہے، زبردست نعتیں پڑھتے ہیں، ظہیر احمد بلالی اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان سے ہم آج جو ہے وہ نعتیں سنیں گے دف پہ۔ اور میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر مفتی یونس رضوی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان کا اور زکوٰۃ کا بھی تعلق رکھتا ہے۔ لوگ زیادہ تر زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں وہ 1 روپیہ خرچ کریں تو 70 گنا ثواب یا 700 گنا تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، وقت کی جو تقاضے تھے، مہینے کے جو نسبت اور اس دور کے جو ضروریات کے پیش نظر آج کے ٹاپک کا جو انتخاب کیا گیا جی یہ بہت زبردست ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زکوٰۃ جس طرح آپ بتا چکے ہیں کہ یہ اسلام کا رکن ہے اور بڑا اہم رکن ہے۔ ٹھیک نماز کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ پر قرآن پاک میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، ٹھیک۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ لیں تاکہ یہ اس کے ذریعے پاک ہو جائیں، اور پھر آپ ان کو دعا دیں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے بھی بعض مفسرین نے زکوٰۃ کی طرف ہی توجہ دلائی ہے۔ ٹھیک۔ تو ایک سے ایک یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت، بھائی چارہ اور قرب والی صورت پیدا ہوتی ہے، تطہیر بھی ہوتی ہے قلوب کی۔ تطہیر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی حکمت پہ ہم پیچھے دیکھیں تو زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو آپ کے اندر وہ محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کا قرب بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تعلق بڑھے گا، چونکہ آپ نے مال کو اس کے حکم پر قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ مال قربان کریں گے تو یہ آپ کا مال کا قربان کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اللہ ڈاکٹر اپنا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ اگر کلیئر ہو جائے تو میرا خیال ہے تکلیف نہ ہو دینے میں، کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ نے دینا ہے، اور وقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی عجیب بات ہے کہ خود ہی دیتا ہے رب تعالیٰ اور پھر کہتا ہے مجھے قرض دو، قرض حسنا مجھے دو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ ہی کی ہستی فرما سکتی تھی، تو بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود عطا بھی کرے اور پھر خود ہی کہے کہ مجھے جو ہے وہ تم قرض دے دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے اس کا اجر جو ہے وہ عطا خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ منگتے کا بھلا ہو۔ واہ۔ جی ہاں، تو لہٰذا اس نے عطا بھی کیا اور انسان کو صرف نیابت عطا کی ہے زمین کے اندر کہ وہ اس کا نائب بن کر جو ہے وہ زندہ رہے۔ اور نائب بننے کے اعتبار سے دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا بطور نائب مخلوق ہونے کے ناطے، اور دوسری اس کی نیابت جو اللہ کی حکومت اور سلطنت ہے کائنات کے اوپر، اس میں بندہ نائب، ٹھیک، اس میں بندہ وہی خلیفہ جو ہوا، جی خلیفہ ہوا۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نیابتاً بندے کو بھی وہی کام سپرد کیے کہ اللہ حکم دیتا ہے تو بعض جگہ اس کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے تو لہٰذا بندہ بھی مخلوق سے محبت اور شفقت کرے گا۔ اللہ مخلوق کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں محروم المعیشت لوگ نہ ہوں، بنیادی ضروریات ان کی ایک دفعہ پوری ہو جائیں، پھر معیشت کا تفاوت اس معاشرے میں ہوتا رہے تو ٹھیک، لیکن اگر بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی تو اس صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو امیر لوگ ہیں
جو صاحب کشائش لوگ ہیں ان کے پاس پھر مال رکھنے کی ایک خاص حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی. تو لہٰذا اس اعتبار سے مخلوق میں امر بالمعروف بھی کرے گا، نہی عن المنکر بھی کرے گا، اور مخلوق کے بھلے کی بات کرے گا. جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ کا کوئی اولاد سے پاک ہے، اس کا کنبہ تو نہیں، لیکن اگر سمجھنے کے لیے خاطر کہنا چاہتے ہو تو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. واہ واہ، الخلق عیال اللہ. جی ہاں. اور جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو من احبا، اور جو خرچ کرے، جو محبوب اس کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہوگا. دین اسلام میں مخلوق کی خدمت جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. جی ہاں. یعنی اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو ہے کہ ماذا ینفقون قل العفو قرآن حکیم میں آیا، جی بے شک. جی یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں؟ سبحان اللہ. جو کچھ ضرورت سے زیادہ زیادہ کمال ہے. خرچ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. آپ نے کائنات کو مثال بن کے دکھایا. اور آپ رمضان شریف میں تو اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی. تو جواد اعظم. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں اس میں. اور آپ نے خود فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. سبحان اللہ. تو سبحان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی نا، یا رسول اللہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں نہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی تھی سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا کلمے میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ جو آیا ہے لا نہیں کہا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ لفظ تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ حضور نے نہیں فرمایا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا ضابطہ ہمارے لیے بیان فرمایا. اگر آج ہم اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں تو آج ہمارے مال محفوظ ہو جائیں. سیاستہ کی حدیث سے فرمایا حسنو، یہ اپنے حسنو اموالکم بالزکات، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال محفوظ کر لو. سبحان. وداوو امراضا، فرمایا اپنے مرضوں کا علاج کرو بالصدقات، صدقے کے ذریعے. اور فرمایا کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو دعاؤں اور گڑ گڑات کے ساتھ ان کو دور کرو، ان کا سامنا کرو. صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. بالکل، صدقہ موت اور کو بھی ٹال دیتا ہے. مصیبتوں کو بھی. تو یہ جو ہم پہ وبا کی مصیبت آئی ہوئی ہے تو آج کل چاہیے کہ جو عمراء، جو صاحب حیثیت ہے وہ صدقہ کریں. اور بہترین علاج پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، وباؤں کا وہ صدقہ ہے. آج ہم نے چونکہ سرکار کے اس فرمان کو پس پش ڈالا، جس کا نتیجہ ہے کئی مصیبتیں آج ہمارے سامنے ہیں. اگر آج ہمارا دامن کھلا ہو جائے تو یقیناً مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا انسان، اس کے مال میں برکت آئے گی، اس کا مال بڑھے گا. چونکہ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنا بھی ہے، برکت بھی اس کا معنی ہے پاک ہونا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. لہذا وسعت ظرفی کے ساتھ، اور جس طرح آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ توجہ دلا دی کہ یہ تمہارے ذہنوں میں نہ آئے کہ تم خرچ کر رہے ہو. فرمایا یہ دیا ہوا تو میرا ہی ہے نا، رب دے دیتے چو، رب دے دیتے چو. اور وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ جان دینے والے نے، کہ جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اس کی بارگاہ میں دے کے اس کا دیا ہوا. تو پھر اگر ہم سمجھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں ہے. اس مالک کا دیا ہوا اس کی بارے میں اگر وہ چاہتا تو وہ غریبوں کو خود دے دیتا. بالکل صحیح. اس کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دلا کر ہماری بخشش کا سامان بناتا ہے اور ہمارے مال کو بڑھانا چاہتا ہے اپنا. اچھا، اس سے برکت بھی ہوتی ہے. برکت بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر غلام احمد ذرا یہ سمجھاؤ. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کیسے کہتے ہیں جی کہ خرچ کریں گے. مثلا 100 روپیہ ہے، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں سے ہم نے 2.5% دینا ہوتا ہے نا. چلے جی اللہ کی راہ میں 25%، تو 75 روپے رہ گئے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا دینی لوگ کہتے ہیں کہ جی خرچ کرو تو مال میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اضافہ کہ وہ تو کمی ہو گئی. ذرا یہ بھی سمجھا دیں. جی نہیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی سوسائٹی کے اندر مل کر رہتا ہے انسان، تو اس میں ایک انفرادی طاقت ہے میری بطور فرد، اور ایک طاقت ہے پوری سوسائٹی کی. ایک یتیم بچہ ہے، آپ مثال کے طور پر اس پر زکوٰۃ سے خرچ کرتے ہیں، اس کو لکھا پڑھا دیتے ہیں، سوسائٹی کا بہت اچھا فرد بناتے ہیں. تو وہ جب سوسائٹی کو ری پے کرے گا بڑا ہو کے، تو لہٰذا آپ سوسائٹی کی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ
کہ جب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو جس طرح ڈاکٹر یونس رضوی کہہ رہے ہیں مصائب سے علام سے آپ نکل گئے، تو وہ جو بیماریوں پہ پیسہ خرچ ہونا تھا وہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال میں آ رہا ہے، برکات آپ کو مل رہی ہے۔ جی غریبوں کے ہاتھ میں پیسہ جا رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس سے جو ہے پوری سوسائٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، غربت سے نکل رہی ہے اور ان چیزوں سے نکل رہی ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے۔ اگر آپ اس یتیم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ کوئی چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، سارا کچھ، تو آ کر پھر وہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو ہی نقصان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک عمومی حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کی ایک مخصوص صورت نماز کی صورت میں مخصوص کر دی ہے۔ تو ایک عام حکم ہوتا ہے شریعت کا، پھر وہ ایک خاص صورت اختیار کر ڈاکٹر وہ کیا ہے کہ جس بستی میں کوئی رات کو بھوکا سویا وہ ساری بستی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو غیر محفوظ محروم ہو جائے گی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ جیسے ہمسائے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم خود پیٹ بھر کے کھاؤ اور ہمسایہ بھوکا رہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شخص جو ہے معاشرے کا اچھا فرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسلام نے جو اگر بنیاد دی، دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر ویسے کہا ہے قرآن نے کہ خرچ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ عمومی حکم برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ پھر ایک مخصوص صورت زکوٰۃ کی دے دی ہے، اور زکوٰۃ کی دینے کے بعد ایک آدمی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی محروم شخص آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ نکال کر تم فارغ ہو گئے، کر دی، نہیں، فارغ ہو گئے، یہ تو لازمی ہے، یہ تو ایک منیمم ہے، ڈیوٹی منیمم ہے، جی یہ منیمم معیار ہے۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ اب اس کو اس آیت کے ساتھ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، اس کا مطلب تمہاری زکوٰۃ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر معاشرے میں محروم المعیشت لوگ موجود ہیں تو ابھی بھی وہ حق جو ہے وہ باقی ہے ان تک دینے کا۔ اس لیے علامہ ابن حزم نے المحلہ کے اندر بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بستی یا ایسا خطہ موجود ہو جہاں ایسے لوگ موجود ہوں اور زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ان کے مسائل پورے نہ ہوں، تو حکومت اگر اسلامی ہو تو اس پر وہ پورا حق رکھتی ہے کہ ان امیروں کے اوپر جو ہے وہ مجبور کریں ان کو کہ ان کے جو ڈاکٹر ہم نے جانا ہے بریک کی طرف، لیکن بریک کی طرف جاتے ہوئے کیوں جی پہلے عثمان چشتی صاحب سے نعت سن لیں پروڈیوسر صاحب۔ جی عثمان چشتی جی ہمارے ملک کا صف اول کا نعت خوان، قاری اور با کمال، اللہ کو اس کو آواز دی ہے۔ جی عثمان چشتی۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کبھی ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نابی کا
کے پھیلنے سے پہلے نابیکائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور ایک جھلک دیکھنے ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قیامت میں حدیث پاک کے مطابق سب سے مفلس مالدار ہوں گے جو خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اور اس کی جو اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب یہ اس سے بھی تو ہوتی ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اور وہ بڑا نازک مرحلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ نہیں کرنا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں، جو اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جی اللہ اکبر، کوئی شک نہیں جی، آپ نے اگر یہ جہاد کے لیے علم اٹھایا اور میدان میں آئے تو اس کے پیچھے آپ کی حدیث بھی موجود ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ ایمان والا رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، بالکل، چونکہ رکن ہے اسلام کا اس لیے اس کا انکار کفر ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا تھا جناب ابو بکر صدیق یہ دیکھیں کوئی زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہے اور آپ اس کے خلاف جہاد نہ کریں؟ تو آپ پہلے اشارہ دے رہے تھے قبلہ بھائی صاحب کہ مال میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ وجوہات تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، دوسری وجہ اگر ہم غور کریں تو جس مال میں جو ہے حلال کی ہمیں نوعیت نظر آتی ہے، مال حلال ہے، زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے اور اس میں حرام شامل نہیں ہے، وہ مال تھوڑا بھی ہوگا تو اس سے فوائد آپ زیادہ لے سکیں گے۔ ٹھیک، اور اگر مال کثیر ہے لیکن وہ مال حلال نہیں ہے اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں جی مال آتا بہت ہے پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں، ایک ہمارے یہاں تصور ہے انکم ٹیکس چوری کرتے ہیں، جو چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، مہنگی چیزیں بیچتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم لوگوں کی افطاریاں کرائیں گے، ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے، تو یہ جو مال حرام ہے اس سے ثواب ہوگا یا اس بات میں یہ آ سکتا ہے؟ اس سے ثواب نہیں، الٹا گناہگار ہوں گے، بلکہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تو وہ تو اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے اس سے جو حرام کا مال ہے نہ اس سے حج ہو سکتا ہے، اچھا، اور اسی طرح نہ اس سے زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس پر ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اچھا، اگر مثلاً وہ پیسے لے کے 20 آدمیوں کو تبلیغی لے جائیں دورے پہ، ان پہ جا خرچ کریں، محفل میلاد کرا دیں، زوردار قسم کی نعت خوانوں کو بڑے پیسے دے دیں، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، کسی طرح بھی پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا، پھر بھی نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح بعض خواتین کا یہ کام ہی ایسا ہے کہ وہ جائز پیسہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حج کے لیے آپ جانا چاہتی ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس اپنے مال سے وہ حج نہیں کر سکتی، وہ کسی سے قرض لیں گی
اچھا، اس سے حج کریں اور پھر آ کر وہ اس سے قرض ادا کریں. یہ بڑا مطلب ایک ہمارا توجہ طلب مسئلہ ہے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ حرام مال سے ایک فریضہ حج ہے وہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا. تو صدقہ خیرات یا باقی معاملات تو بات کہیں. اور سرکار کا فرمان یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ما خالطت الصدقۃ اور مال الزکوٰۃ مالاً الا افسدتہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جس مال میں صدقے کا مال شامل ہو گیا یا زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا تو اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا. اس کے دو مفہوم علماء کرام نے بیان کیے. ایک تو وہ جس مال سے صدقہ نہیں یعنی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور وہ مال آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کا مال ہلاک ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب تھے اور آپ نے زکوٰۃ لے لی، کسی نے آپ کو زکوٰۃ دے دی ہے، اب زکوٰۃ کا مال آنے سے آپ کا مال جو ہے وہ تباہ ہوگا، ہلاک ہوگا، اس میں برکت باقی نہیں رہے گی. ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہوا ہے تو ہم صدقہ یا زکوٰۃ لینے سے گریز کریں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ذرا اثرات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں خرچ کر رہا ہوں. اچھا بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، میں نے کہیں پڑھا تھا، مدت ہوئی، کہ اگر کوئی حرام سے زکوٰۃ دیتا ہے یا حرام رزق جو ہے جو دھوکے سے، دغے سے، فراڈ سے بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ یہ جو لوگ جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی وغیرہ کا، اس میں اتنا یہ ٹاؤن بناتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں اور پھر وہ لنگر لگا دیتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمجھے کہ پیشاب سے وضو ہو سکتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ملعون ہے. اللہ، تو ایک تو بنیادی طور پر یہ تو تعداد بڑھ رہی ہے ملعونوں جی جی جی. تو اس طرح ایک تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس پر کتنی سخت جو ہے وہ وعید جو ہے وہ حضور اکرم. اچھا ایک اور آج کل فطرہ، مثلا لوگوں نے، میں نے کل ایک ڈاکٹر کو بہت ڈانٹا اس معاملے پہ، یہ اسپتال بنا رہے ہیں اور میں بھی بڑی مدد کرتا رہا ایک زمانے، بعض پتہ چلا وہ فراڈ ہے، 2 نمبر کام سارے. تو یہ بھی ایک لوگوں نے آج کل شروع کیا. رمضان شریف ہے تو اشتہار دے رہے ہیں اور مختلف جی زکوٰۃ دیں، فلاں دیں، اس میں سے پھر بےایمانیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں. تو اس میں بنیادی طور پر دوسرا کانسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر تم نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھی جس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا تو تب بھی اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا. اللہ، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس میں تو مال حلال ایک عبادت اور صدق مقال صوفیاء کے ہاں سچ بولنا اور رزق حلال، یہ تو کل عبادت کی بنیاد ہے. یعنی عبادت قبول ہی نہیں. سرے سے آپ دیکھیں نا کہ 9% سے مراد 90% آپ کا مال حلال ہے اور 10% جو ہے وہ حرام ہے، تو تب بھی قبول سارا حرام ہو گیا. مجھے واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ یتیموں کا مال کھا کے 100 یتیم خانے بنا دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تو لہٰذا یہ تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ مال حلال سے خرچ کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، اگر فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر بھی اگر سائل کوئی آ جاتا ہے تمہارے دروازے کے اوپر تو اس کو پھر بھی واپس نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے. لہٰذا ابھی بھی اس کا حق جو ہے اگر وہ تمہارے دروازے تک پہنچ ہی گیا ہے تو پھر بھی باقی ہے، تو اس کو پھر بھی تم جو ہے اس صورت کے اندر عطا کرو گے. کہ روزے رکھے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ نے، جناب علی المرتضیٰ نے، جب بچے بیمار ہو گئے تھے اور فضا نے بھی رکھے ہوئے، تو فاقے سے ہیں، روزے سے ہیں، لیکن جو ہے قیدی آ گیا، یتیم آ گیا، غریب آ گیا، اس کو دے دیا. اور کیا قرآن حکیم نے جی، وہ ڈاکٹر صاحب آپ تو حافظ ہیں، وہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو ایسا ہی ہے، یعنی جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تو خیر 2.5% کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے مال کا یا تو کل خرچ کر دیتے ہیں یا 70-80% خرچ کر کے انتہائی بنیادی ضروریات کے لیے رکھ لیتے ہیں. یہ صوفیاء کا طریق ہمیشہ رہا ہے، اہل اللہ کا طریق رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اولیاء کے امام ہیں اور ولایت ان کے در سے بڑھتی ہے، لہٰذا وہ جو سبق دیں گے تو وہ تو دینے کے بعد معذرت بھی بعض اوقات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تمہیں میرے دروازے پر آنا پڑا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. یعنی میں نے خود جا کر کیوں نہ پتہ کیا کہ تم کس حالت یا کیفیت کے اندر ہو تو میں تمہاری مدد کرتا، تو ہمیں اس پر بھی معاف کر دینا. یہ اہل بیت کا کیسے سخی تھے. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ ایک رکا دیتا ہے باہر سے،
رکے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں بڑے عالی نسب ہوں، خاندان سے ہوں، اور میں سب کچھ بک گیا اور میرے مفلوق الحال ہوں، تو مہربانی فرمائیں. میں نے سوچا کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں گا تو میری عزت جو ہے اب یہ داؤ پہ لگے گی. تو میں نے سوچا کہ اگر اپنی عزت کس داؤ پہ لگانی ہے کسی کے سامنے تو وہ بھی کوئی عالی نسب ہو، لہٰذا آپ کے دروازے پہ آؤں. یہ رکا اندر چلا گیا. اندر امام صاحب نے کافی دیر لگا دی. جب دیر کے بعد واپس آئے تو آپ نے کہا معاف کرنا، اصل میں نا میں سامان سمیٹ رہا تھا. وہ گٹھریاں بندوا رہے تھے اپنے ملازموں کو. جب دے دی کہا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. تو وہ اس آیت کے آخر میں یہی کہا کہ ہم کوئی جزا یا شکر نہیں چاہتے کہ تم دینے کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرو. اور قرآن نے کہا کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو ایسا دیکھنا کہ خرچ کرنے سے کسی پر احسان جتلاؤ، رعا الناس، یا اس سے ریاکاری کا اظہار کرو، تو تم اپنا مال یا ہر چیز جو اللہ کی راہ میں دی ہوئی، یہ وہ ہے کہ آپ ساتھ ویڈیو بنوا رہے ہیں، جی لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، چودھری صاحب فلانے ایم پی اے صاحب، تو وہ 2-4 روپے خرچ کرتے ہیں، 10 روپے تشہیر پر خرچ کر دیتے ہیں. تو قرآن نے کہا اس کے لیے اپنا اعمال کو باطل نہ کرو اس کے ذریعے سے. تو لہٰذا حلال مال میں سے بھی خرچ کیا ہوا زکوٰۃ میں سے اگر وہ اس میں آ جائے، ریاکاری کے اندر آ جائے، تصنع کے اندر آ جائے، شو کرنے میں آ جائے بہت زیادہ، تو تب بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ مال حرام سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھے کہ اس سے اجر یا ثواب ملے گا. اچھا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب، بڑی امپورٹنٹ. غالباً ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس وقت حافظے سے ہی کر رہا ہوں بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو نیتیں ہوں، ایک تو خرچ کرنے کی اخلاص کی نیت ہو، دوسرا تھوڑی سی شہرت ہو جائے، ناموری. تو پھر 3 دفعہ یہ سوال کیا. آپ میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میرا اچھا جوتا ہو، تو کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ درست ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مقابلے کے اندر حقیر سمجھنا، اور یہ تکبر ہے. تو لہٰذا اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اگر لباس کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کا اثر بندہ چاہتا ہے کہ اس پر نظر آئے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن زکوٰۃ نہ دینے سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورتیں پیدا کرنے کے باوجود دیکھو گے کہ اس کے اندر قلت ہو جائے گی. اللہ، یعنی تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. اس معاشرے کے اندر جس میں لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے 70% آبادی جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے، سب کچھ کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے انتظام کر دیا. ہم بڑے بڑے ٹاؤن بنا رہے ہیں، ہر جگہ پہ برباد کر رہے ہیں جو زمین ہے ہماری زرخیز. میں نے اس پہ 3-4 پروگرام کیے ہیں، اور اس پہ موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جو وبائیں آپ دیکھیں نا، گاؤں میں یہ بیماری نہیں ہے، شہروں میں یہ وبا آئی ہے جو ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ پولوشن. گاؤں میں جو ہے وہ، اور ہم بناتے ایک ہی کاروبار، پاکستانی جو پیسے والے لوگ ہیں مالدار، ان کو آتا ہے کہ ٹاؤن بناؤ، سوسائٹیاں بناؤ، بناتے جاؤ، اور ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. سارا حرام پیسہ، رشوت کا پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں کر رہا. تو اگر عشر خاص طور پر لوگ دینا چھوڑ گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا. کل بہت دلچسپ ہوا. میں کہہ رہا تھا کہ مختصر وقفہ، تو مجھے ہانگ کانگ سے نوید چاند صاحب کا فون آ گیا، بہت اہم وہاں کی شخصیت ہے. انہوں نے کہا آپ مختصر کہتے ہیں، وہ وقفہ تو لمبا ہوتا ہے، مختصر کیسے ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقفہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے مختصر رہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ناظرین کرام، ایک تو بہت اہم اعلان کرنے ہیں. مجھے کل فون آیا تھا علامہ اسلم طاہر القادری ایڈوکیٹ اکاڑا سے، ہمارے وہ مہمان بھی بنے کچھ پروگراموں میں. بہت بڑی علمی شخصیت 3 روز پہلے جو تھی ہم سے جدا ہوئی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستشرقین کے خیالات کا تجزیہ، پروفیسر محمد اکرم طاہر صاحب. کمال کی کتاب. بظاہر یہ کتاب جو ہے یہ کوئی ہوگی 200-300 صفحوں کی کتاب ہے،
لیکن کمال کر دیا انہوں نے، جتنے اعتراضات سیرت کے حوالے سے تھے 450 صفحات میں انہوں نے اس کے وہ جواب دیے، مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے خاص طور پہ۔ دوسرا ہمارے مہمان بنتے تھے ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، وہ ICU میں ہیں ڈاکٹر صاحب، تیسری دفعہ ان کو یہ کرونا ہو گیا، چونکہ وہ مریضوں کا علاج فاؤنٹین ہاؤس کے MS جو ہے، بڑی نیک شخصیت ان کی۔ کل اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے، ان کا مجھے فون آیا کہ دعا کروا دیں اپنے ناظرین سے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ کو اور علامہ اسلم القادری ایڈوکیٹ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دوسری آج کتاب کا بھی میں تعارف کرانا تھا، رمضان پاک ہے، کھجور اور رمضان بڑا تعلق ہے، اور آب زمزم سے روزہ کھولنے کی شان ہی الگ ہے۔ یہ ایک کتاب آئی ہے کھجور اور آب زمزم، غذائیت، علاج، اسلام اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ آب زمزم سے اور کھجور سے کن کن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور کس کس وقت اور کس طرح اس کو سحر اور افطار میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن حکیم سے، احادیث مبارکہ سے، بزرگان دین کے واقعات، بڑی کمال کی کتاب ہے یہ، میں تو آج کل اس کو اپنے سرانے رکھتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کی طرف آ جاؤں کہ رزق حلال، وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بوسیدہ لباس ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور بڑی دور سے سفر کر کے آیا اور کعبہ شریف میں آ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور لیکن اس کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کے پیٹ میں رزق حرام؟ اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس کا لباس حرام کا ہے، جس کے اندر جو خوراک حرام کی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرمائے گا؟ ان لوگوں میں کتنا جذبہ تھا، سب جو دربار رسالت میں سرکار کی زبان سے ادھر بات سنتے تھے اور دلوں میں اتر جاتی تھی۔ ایک خاتون آتی ہے آپ کی بارگاہ میں اور اس کی بیٹی ساتھ ہے، اس نے زیور پہنا ہوا تھا، کنگن وغیرہ اس نے پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے تو آپ نے فرمایا کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن ہوں؟ اللہ، تو عرض کیا نہیں حضور، یہ تو میں نہیں پسند کر سکتی۔ فرمایا اگر یہ پسند نہیں کرتے ہو تو پھر اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دو، ورنہ ان کی جگہ پر آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو ان کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کنگن اتارے اور دربار رسالت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ صدقہ کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح بزرگان دین کو دیکھ لیں ہم، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا خرچ کرنے کا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں زکوٰۃ کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا آپ شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا میرا طریقہ پوچھنا ہے؟ کہا جی حضور دونوں بتا دیں۔ فرمایا شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر 200 آپ کے پاس ہیں، 200 درہم ہیں، تو اس میں سے آپ 5 روپے جو اللہ کی راہ میں دیں اور 195 پاس رکھیں، اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو اس میں سے 195 جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیں اور صرف 5 پاس رکھ لیں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مجھے جی ناظرین کرام دوران یہ پروگرام ہی میسج ملا کہ یہ کتاب آپ نے بتایا نہیں کہاں سے ملے گی، یہ مشتاق بک کارنر ہے جی، اردو بازار لاہور میں، وہاں سے ملے گی یہ کتاب جو ہے کھجور اور آب زمزم والی۔ ناظرین کرام ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ کیوں جی عثمان چشتی سے ڈاکٹر صاحب نعت سن لیں، بڑی زبردست، پہلے بھی اس سے نعت پڑھی اور کچھ اشعار رہ گئے تھے، اب اس سے ہم دوسری نعت سن لیں، آیا ہوا ہے جی۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی مگر
نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے تیرے لب پہ نہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام ہماری آج کی یہ علمی محفل جو ہے اس میں گداز کا اضافہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے صف اول کے یہ نعت خوان ہیں اور ظہیر احمد بلالی اور ان کے جو ساتھی ہیں وجد آفرین انداز ہے ان نوجوانوں کا نعت پڑھنے کا ان سے ہم نعت سن لیں جی کیا سنا رہے ہیں جی ظہیر صاحب سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سرکار کا کلام ہے اور تضمین ہے پی سی نصیر الدین نشید
واہ سبحان اللہ. جی کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ فقط محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا فرش والے، آقا عرش والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بسیرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماحوسا، بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ڈالا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، آقا تیرے ٹکڑوں، آقا تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں، آقا تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر
نماز پہ لڑتے رہے آپس میں خطی یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب آقا میں تو مالک ہی کہوں گا آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ظہیر، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھی ہے نعت. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غلام احمد، سیدنا عثمان ذو النورین کی بھی سخاوت بڑی مشہور اور آج تک تو ہماری تاریخ میں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مسجد نبوی کے ارد گرد بعض ہوٹل ہیں آج بھی ان کا بل سیدنا عثمان ذو النورین کے نام پہ آتا ہے. اور وہ جو کنواں لے کے تقسیم کر دیا، تو پانی بھی پلانا روزے داروں کو اس کی بڑی برکت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب کاروبار شروع ہو گیا ہے، حضرت سیدنا عثمان کی وہ جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہودی سے خرید کے میٹھے پانی کا کنواں صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی کہا کہ بھئی تم بھی، ہم جب پانی لے لیں تم بھی پانی لے سکتے ہو مفت، جس کے نتیجے میں اس یہودی نے پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا تو کاروبار ہی بیٹھ گیا ہے. اب کوئی میرے پاس جو ایک دن مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے اسی دن مسلمان اسی دن یہودی پانی لے لیتے، دوسرے دن کوئی گاہک نہیں آتا، یہ بھی آپ مجھ سے خرید لیں دوسرا دن بھی. جی بنیادی طور پر اسلام نے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی اور اقتناز یعنی بہت زیادہ کنز کے طور پر خزانہ جمع کر کے ایز اے انڈیویجول افراد کے پاس آ جائے یا قوم کے چند افراد کے پاس، جیسے آپ نے شروع میں آیت پڑھی تھی کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. تو اسلامی نظام معیشت کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح پیسہ اکٹھا ہو کے 2-4-5% کے پاس عالمی سطح پر بھی اکٹھا نہ ہو جائے اور ایک ملک کے اندر بھی اکٹھا نہ ہو. لہذا اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ وعید قرآن نے کی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ بطور کنز کے خزانہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو عذاب علیم دردناک عذاب کی بشارت جو ہے وہ دے دیں. لہٰذا جو متقی لوگ ہیں، اہل تقوی گزرے ہیں، جتنے بھی صاحب مال ہیں، تاریخ کے اندر آپ مطالعہ کریں سیدنا عثمان غنی سے لے کر ان کا کبھی بھی مال کم نہیں ہوا، ہمیشہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں بھی مال کے اندر اضافہ کیا اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جو جمع کروا دیا ہے. عبدالرحمن بن عوف کروڑوں کے اس دور کے بالکل اربوں، جی اربوں بلکہ خربوں تک معاملہ چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اضافہ کیا. تو آدمی ماضی کے تجربے سے جو قومیں سیکھتی ہیں، تو لہٰذا ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی دیکھے کہ مال خرچ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستانی قوم کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں دیکھا جن جن نے مال لوٹے تھے وہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ. اچھا یہ بتائیں ایک سوال مفتی صاحب، یہ آپ کے لیے خاص سوال، آپ مفتی ہیں نا، کہ ایسا بھی تو ہے کہ بھائی پیسے اگر بندہ قبر میں لے جائے ڈالر وغیرہ یہ وہ پھر نہیں کوئی وہاں ہو سکتا؟ استغفر اللہ. نہیں مطلب باندھ کے لے جائے، جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئے تو وہ ان کی خدمت پیش کرے کہ یہ ڈالر ہے میرے پاس، آپ کو بھی دے. یہ جتنا زیادہ کوئی مال اکٹھا کرتا ہے نا جی یہاں پر،
اتنا بڑا وبال آئے گا۔ جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے بڑا بہترین انداز یہ اپنایا تھا دنیا سے جاتے ہوئے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، دونوں ہاتھ خالی تھے، تو وہ پوچھنے والوں نے کہا جی یہ کیا آپ وصیت کر رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا؟ اور کہا دنیا دیکھ لے کہ روئے زمین کا مالک جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے تھے، شعر پڑھتے تھے کہ زندگی تو ہوس سے زر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کا فرمان یہاں پر جو ہے نا بڑی وضاحت فرما رہا ہے، فرمایا یہ انسان کی ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی سے پہلے بھر نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، تو کیسے یہ خزانے لوگ جتنے بھی اکٹھے کرتے رہیں گے، جو دنیا کے مال کے جو حریص ہیں ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک ہے ڈاکٹر غلام احمد کہ بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، بہت مال و دولت جمع کرتا ہے، حساب یہ دے گا اور کھائیں گے کوئی اور۔ یہ اگر فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو بندہ ٹھیک ہو جائے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا۔ ٹھیک، تو باقی جب آدمی مرتا ہے تو فرمایا وہ تو ورثاء کے لیے ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے بدن میں سے چیز خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اللہ، تو لہٰذا تم زندگی میں یہ سوچو اور غور کرو کہ اس کے اندر کیا ڈال رہے ہو، یعنی اس کے اندر کیا آ رہا ہے، یعنی جو پھٹنا ہے اگر طبی طور پر بھی دیکھیں تو 48 یا 72 آورز کے اندر اس کا پیٹ قبر کے اندر پھٹ جاتا ہے۔ تو جب سب سے پہلے پھٹنا ہی وہ ہے اور اسی نے خراب ہونا ہے، اسی میں سے بدبو آنی ہے، تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے اندر اس حلق سے، اس منہ سے، اس پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ اس پر غور و خوض بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ساری زندگی آدمی جو ہے کیا دنیا کے لیے ہی تیاری کرتا رہے گا؟ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی دیکھا ہے بندہ جو، میں نے تو ایک بہت ہی سرمایہ دار، نام نہیں لے رہا، تو ان کے ساتھ ایک دفعہ ہم گئے اور ان کے گھر شام کی چائے پہ انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو پلیٹ میں ایک آدھ کوئی سینڈوچ رکھ لیا، کوئی ایک آدھ پکوڑا رکھ لیا، اس طرح کھایا، انہوں نے بھی ہمارے برابر ہی کھائے۔ تو میں نے کہا آپ بھی اتنے ہی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اتنے ہی کھاتے۔ میں کہا میرا خیال تھا آپ کم از کم 10 کلو گوشت کھاتے ہوں گے، کوئی اور 7 مٹھائیاں کھاتے ہوں گے۔ اس کا نہیں جی بھائی صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کے لیے اتنا جنجال آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک عذاب اپنے اوپر۔ دیکھیں نا یہ جو دولت ہے یہ تو ایک امتحان ہے، یہ کیا ہے، فتنہ ہے۔ بالکل، اولادکم فتنہ تو آزمائش ہے۔ فتنہ عربی کا لفظ اس معنوں کے اندر کہ ہر بندہ مارد آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ پھر اللہ چونکہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا، لہٰذا وہ دوستی کے اندر پرکھتا ضرور ہے۔ تو لہٰذا عام آدمی، ہمارے ہاں بھی مزاج ہے کہ بعض اوقات لوگ دوست بناتے ہیں تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کس شخص کو دوست بنا بیٹھا۔ قربان جاؤں سرکار کے ایک ایک فرمان پہ زندگیاں بسر ہو جائے، اس کی حکمت کہ جب تو کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دیکھ تو کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، من یخالل، کس کو دوست بنا رہا ہے، فلینظر احدکم، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ من یخالل، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اور بندہ بڑا نقصان اٹھاتا جی ہے، ہاں، یعنی کمینہ صفت لوگوں سے یا احسان فراموشوں سے جب آدمی تعلق بناتا ہے تو زندگی میں پھر اس کو بڑے سبق ملتے تو دانا آدمی جو ہے ہمیشہ دیکھ کر دوست بناتا ہے۔ اب جو پوری کائنات کا حکیم ہے، دانا ہے، وہ کیسے بغیر دیکھے دوست بنا لے کسی کو؟ واہ، تو لہٰذا پہلے وہ پرکھتا ہے کہ کوئی احمق تو نہیں ہے، بے وقوف شخص تو نہیں ہے، پہلے اس کی فکر کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، یہ اس کا پہلا امتحان۔ دوسرا ہے کہ مان لیا ہے تو پھر میرے غیر کا انکار کرتا ہے یا نہیں۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی اللہ کے جو دشمن ہے، اللہ کا غیر، اس کا انکار کیا، تو اس نے عروہ وثقیٰ اپنے ہاتھ کے اندر تھام لیا۔ اب اس کا ایک بنیاد فکر۔ تیسرا امتحان ہے اطاعت کا، کہ نماز، سردی گرمی ماحول تو اٹھ کے آتا ہے یا نہیں آتا۔ چوتھا امتحان مال کا لیا ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ جو اللہ کے کہنے پر 40واں حصہ 39 پاس رکھ کے اگر نہیں خرچ کرتا تو وہ اللہ کے نام پر اور کیا نیکی کر سکتا ہے، کیا قربانی دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ جو اچھا زبانی حد تک تو محبت رسول کا بھی دعویٰ، عشق رسول کا بھی دعویٰ، لیکن جب وقت آتا ہے تو عملی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بندہ نبھاتا ہے۔
جی ہاں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ جب نہیں ہوا، اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، تو لہٰذا اس نے تو کلمہ اسلام کو ہی حقیقی طور پر نہیں سمجھا کہ وہ شروع ہی لا الہ سے ہوتا ہے، کہ یعنی پہلے الا اللہ کہنا تب فائدہ دے گا، نفی اس بات نہ پانی ملیا، وہ اس بات تب تمہارے دل کے اندر نقش ہوگا کہ پہلے جو خواہشات نفس ہیں اس کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یا غیروں کو اللہ کے دوستی ان سے لگائی ہوئی ہے، تو من یکفر بالطاغوت تو ہوا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہی نہیں، ابھی سمجھا ہی نہیں، تو لہٰذا جو وہ جب پڑھو گے سمجھو گے اور طاغوت کا انکار کر کے پھر اللہ کی طرف آؤ گے، جیسے قرآن کتاب ہدایت ہے، تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنے کو کہا کہ پہلے دل سے اور ذہن سے شیاطین کو تو نکالو، پھر اس کتاب ہدایت کو پڑھو، تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا جی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کی جتنی مال و زر دولتیں ہیں، سارا کچھ، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مچھر کے برابر بھی ویلیو نہیں، اگر اتنی بھی ہوتی تو اپنے وہ جو اللہ کے منکر ہیں ان کو وہ پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا، تو اس کی ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا ساری کے خزانہ اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، ٹھیک، یہ تو ہرس ہے، ہوس ہے، بندہ جو ہے اس سے پیٹ بھرتا نہیں ہے جی۔ باقی نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس سے نکلے کیسے؟ ایک منٹ میں جواب دے دیں، میرے پاس 1 منٹ ہے، کہ کیسے مثلا قبرستان جایا کریں، دیکھیں کہ یہ بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں سرمایہ دار۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین نصیحت تم میت سے لے سکتے ہو، اچھا، اس لیے آپ نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا کہ زوروہا، قبروں میں جایا کرو، وہاں جا کے زیارت کرو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ ٹھیک، اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قبرستان جا کر، مجھے جی بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، جہاں علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سیر کی ٹرانسمیشن میں اور انسان کو دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہاں جب کوئی نعت پڑھتا ہے خوبصورت خوش الحانی سے اور دل سے نعت پڑھتا ہے تو قلب و ذہن پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آج پھر ظہیر احمد بلالی نے کمال کیا، ہمیں پہلے نعت سنائی، پھر ذرا ایک دفعہ انہی سے نعت سنتے ہیں۔ جی ظہیر صاحب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، لبوں پر بھی برسانے والے، لبوں پر بھی برسانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے مرانے والے، ہے منکر عجب کھانے مرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت یار آپ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رزق حلال کی بات ہو رہی تھی، اچھا یہ بتائیں، یہ جو قرض لے لیتے ہیں لوگ اربوں میں قرضے لے لیتے ہیں بینکوں سے، گورنمنٹ کے مختلف اداروں سے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو مقروض ہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں؟ مقروض کے لیے جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے نا جی شریعت میں، اس سے مقروض ہم کہیں گے کہ اس کا اتنا اس پر قرض ہے کہ اگر ساری پراپرٹی اپنی جائیداد وہ بیچ بھی دے تو وہ قرض ادا نہ ہو سکے، وہ بندہ مقروض ہے شریعت کی نظر میں۔ ٹھیک۔ اگر ایسا ہے کہ وہ سارا کچھ اس کے پاس بھی ہے اور آگے قرض بھی لے رہا ہے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، 20 گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزریں ہیں، مرسیڈیزیں ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، کوٹھیوں کا کوئی حساب نہیں، زمینوں کا کوئی حساب نہیں، اور لیکن مقروض ہیں بینک کے۔ یہ آج جن مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، سرکار کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی ان پر قحط سالی بھی آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز میں جو گرفت آتی ہے، اس کے پیچھے یہ مال کی اتنی ہرس اور ہوس بڑھ چکی ہے۔ زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے، ہر بندہ لوٹنے پہ لگا ہے کہ میں نے مال اکٹھا کرنا ہے، اور یہ دوڑ لگی ہے کہ میں نے دوسرے سے اس حرام خوری میں آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے کتنی شرم آتی ہے اس بات پہ کہ صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور 162 نمبر پہ دیانت پہ ہوں۔ اچھا، یہود و نصارہ میں نے دیکھا ہے، کرسچنز یورپ میں رہا ہوں، بعض رمضان گزارے، وہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ احترام رمضان میں ہو جاتا ہے۔ یہاں لوٹ سیل، یہاں لوٹنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رب کی رحمتیں بھی لوٹیں، لوگوں کو بھی لوٹیں۔ بدقسمتی ہے جی، رمضان شریف آئے تو پھر ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ وبائیں آئی ہیں، ماسک کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، میڈیسن بڑھ گئی ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے ہم ان پر مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، کسی نے ایسے ہی چلا دیا کہ جی وہ پتہ نہیں ایک بوٹی کیا نام تھا اس کا، وہ 150 روپے کلو ملتی تھی، وہ جو ہی وہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا 3000 روپے کلو ہو گئی۔ یعنی عجیب ہے، اس میں بھی نہیں معاف کر رہے۔ جو انجیکشن آ رہے ہیں وہ سستے سے انجیکشن ہوتے ہیں، یہ جو ڈالتے ہیں نا سٹنٹ، یہ ٹوٹل اس کی قیمت 10 سے 15 ہزار روپے ہوتی ہے۔ ہر ڈاکٹر اور ہر ہاسپٹل 2.5 لاکھ روپے کا دے رہا۔ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ دیکھ لیجیے، یہی تو مال کی ہرس نے انسان کو کہاں تک ایک دوسرے کا دشمن تک بنا دیا ہے کہ وہ چند ٹکوں کے لیے دوسرے مسلمان کی جان۔ موت کا یقین کیسے آئے؟
मतलब मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को पता हो कि मैंने मर जाना है, जी जी कब्र में जाना है, हिसाब देना है, वो इस तरह के डाके मार नहीं सकता कि माल आए रमज़ान शरीफ आया एकदम सारी स्टॉक कर लो, उसको महंगा कर दो, फलां कर दो। आप देखें गंदम इस मुल्क में ज़रूरी मुल्क है, चीनी ना मिले इतना गन्ना यहाँ पे पैदा होता है, ये कहाँ गया? आप वो हदीस पाक की तरफ तवज्जो दरें। असल में सरकार का एक एक फरमान आज हमारी ये सारी बातें समझ में आ रही कि इंसान के दिल पे जब गुनाह का नुक्ता स्याही का लगता है, फिर जब वो बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को घेरे में ले लेता है, फिर उसको अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं रह जाती है, फिर उसको हराम हलाल की तमीज़ नहीं रह जाती है। आज हम उस मकाम पे चले गए हैं कि मताए कारवां के दिल से एहसास जाता रहा, मताए कारवां जाता कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, वाए नाकामी बताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां। आज हमारी हालत ये है कि हमें अपने वो सब कुछ लुट जाने पे, अपना नुकसान हो जाने पे, हराम खाने पे, हराम इकट्ठा करने पे हम ये सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा गौर करना होगा और जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ लें कि अगर अल्लाह ताला अपने प्यारे फरिश्ते को भेजता है कि देखो कि मेरा प्यारा बंदा मुझसे प्यार करता है या माल से प्यार करता है, और आके अल्लाह का नाम लिया जाता है तो आप तड़प जाते हैं और ढूंढते हैं, आवाज़ देते हैं किसने मेरे रब का नाम लिया है। तो जब आपने वो इंसानी शक्ल में फरिश्ता आता है तो फरमाया आपने मेरे रब का नाम लिया? जी मैंने लिया। फरमाया एक दफ़ा फिर ले लो। उनका ऐसे नहीं लूँगा, कुछ उसकी कीमत लगेगी। उनको बताओ क्या लेंगे? कि ये बकरियां दे दो, मैं नाम लेता हूँ। उनके ये सारी बकरियां ले आपने आधी आधी करके बकरियां दे दी और अल्लाह का नाम सुनते रहे। फिर कहा जी एक दफ़ा फिर सुना दें। उसने कहा जी अब क्या दोगे? उनका मैं तुम्हारी बकरियों का इनको चराने वाला चरवाहा बनता हूँ, लेकिन मेरे रब का नाम तो सुनाए ना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहे हैं कि मेरे रब का नाम, मेरे महबूब का नाम सुनाने पर अपने आप को भी पेश कर रहे हैं, सारा माल भी दे रहे हैं। ये वो फ़लसफ़ा बताया जा रहा है कि जिसको अपने रब से प्यार हो जाता है फिर वो माल से प्यार नहीं करता। अच्छा एक बात है डॉक्टर साहब, यहाँ दो तबकात हैं। एक तबका वो है जो अल्लाह रसूल के नाम पे अपनी जानें निछावर करता है, जानें कुर्बान करता है। हम देखते हैं हाँ आए दिन ये मनाजर हमारे सामने होते हैं। एक तबका वो है जो माल के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, माल मिलना चाहिए, जहाँ से मिले, हराम मिले हलाल मिले, इकट्ठा हो जाए। जी बुनियादी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उम्मत के हक़ के हवाले से कुछ दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने सब कबूल फरमाई। एक जो दुआ जो है वो कबूल यूँ तो नहीं कह सकते कि रद्द हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मौकूफ़ कर दिया कि उम्मत जो है ना वो हुज़ूर ने फरमाया था मुंतशिर ना हो, फ़िरक़ों में ना बटे। और दूसरी वो चीज़ हुज़ूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत से इस बात से डरता हूँ कि तुमसे पहली उम्मतें भी बहुत सारे हवालों से हलाक हुई। उनमें से एक ये था कि वो दुनिया और मालो दौलत के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने के हवाले से जो है वो हलाक। अच्छा डॉक्टर साहब सारी उम्मतों में ज़कात का रहा है? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, ज़कात का हुक्म तमाम उम्मतों में रहा है। 1,24,000 पैगम्बर। और दूसरा हमारा तस्वुर एक और भी कॉन्सेप्ट अवामी तौर पर गलत है। हम कहते हैं फ़लाँ आदमी जो है ना वो सौमो सलात का पाबंद है, तो ये तरतीब कुरानी तरतीब नहीं है, यानी कुरानी फ़िक्र के हम करीब नहीं है। हम कहते हैं नमाज रोज़ा उर्दू में भी और अगर अरबी में भी बोलें तो सौमो सलात बोलते हैं। कुरान ने जहाँ भी नमाज का जिक्र किया साथ ज़कात का जिक्र किया, ठीक है जी। युकीमून सलात व युतून ज़कात, या माजी के सीगे के साथ या अमर के सीगे के साथ, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने जब शुरू में तारुफ़ करवाया अपना औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात, नमाज और बदनी और माली इबादत, यानी तरतीब कुरान ने जो है वो सलात के साथ ज़कात की रखी। तो जिस तरह ज़कात नमाज का इनकार या उसमें कोताही गुनाह है या उसका इनकार कुफ्र है, इसी तरह ज़कात का इनकार या उससे एराज़ बरतना जो है वो कबीरा गुनाह में होगा या कुफ्र के अंदर जो है वो आ जाए।